پاکستان کی سیاست میں چہرے تو آتے جاتے رہتے ہیں، لیکن کچھ نام ایسے ہوتے ہیں جو ایک خاص وقت میں بہت اہم کردار ادا کر جاتے ہیں۔ تو آج ہم ایسی ایک شخصیت شاہد خاقان عباسی کے سفر پر بات کریں گے اور سمجھیں گے کہ ان کی کہانی کیا ہے۔ شاہد خاقان عباسی یہ نام پاکستان کے 18ویں وزیر اعظم کے طور پر تاریخ کا حصہ ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ وہ اس عہدے تک پہنچے کیسے، اور وہ بھی ایک ایسے وقت میں جب ملک میں ایک بڑا سیاسی بحران چل رہا تھا۔ اچھا، اس سوال کا جواب جاننے کے لیے ہمیں ان کی کہانی بالکل شروع سے دیکھنی ہوگی۔ دیکھیں، کسی بھی لیڈر کی سوچ اور ان کے فیصلوں کو سمجھنا ہونا تو ان کی شروعات کو جاننا بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ شاہد خاقان عباسی کی پرورش کن حالات میں ہوئی اور تعلیم نے ان کی شخصیت پر کیا اثر ڈالا۔ تو ان کی پیدائش ہوئی 1958 میں مری میں، اور ان کے گھر کا ماحول کوئی عام ماحول نہیں تھا۔ ان کے والد خاقان عباسی پاک فضائیہ میں ایک بہت بڑے عہدے پر تھے، ایئر مارشل، اور بعد میں وفاقی وزیر بھی بنے۔ تو مطلب یہ کہ بچپن سے ہی انہوں نے ڈسپلن اور پبلک سروس کو بہت قریب سے دیکھا، اور اس کا اثر ہمیں آگے چل کر ان کے کیریئر میں بھی نظر آتا ہے۔ پاکستان کے ایک بہت ہی نامور ادارے لارنس کالج سے پڑھنے کے بعد وہ سیدھا امریکہ چلے گئے، اور وہاں انہوں نے UCLA سے الیکٹریکل انجینئرنگ میں ڈگری حاصل کی۔ اب یہ بات کافی اہم ہے، کیوں؟ کیونکہ سیاست میں آنے والے بہت کم لوگوں کا بیک گراؤنڈ ٹیکنیکل ہوتا ہے، اور یہی جو انجینئرنگ والی سوچ تھی نا، یہی آگے چل کر ان کے کام کرنے کے انداز کی پہچان بنی۔ اچھا، انجینئرنگ کی ڈگری تو مل گئی، لیکن انہوں نے فوراً سیاست کا رخ نہیں کیا، نہیں بلکہ پہلے انہوں نے بزنس کی دنیا میں اپنی صلاحیتوں کو آزمایا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کاروبار سے سیاست تک کا یہ سفر شروع کیسے ہوا۔ سیاست میں آنے سے پہلے شاہد خاقان عباسی نے ایک ایسا بڑا کام کیا جس نے انہیں ملک بھر میں ایک پہچان دی۔ وہ کیا تھا؟ انہوں نے پاکستان کی پہلی کامیاب پرائیویٹ ایئر لائنز میں سے ایک ایئر بلو کی بنیاد رکھی۔ اس سے صرف ان کی بزنس کی سمجھ بوجھ ہی ظاہر نہیں ہوئی، بلکہ انہوں نے ملک کے ایوییشن سیکٹر میں مقابلے کی ایک بالکل نئی فضا بنا دی۔ پھر آیا 1988 کا سال۔ انہوں نے باقاعدہ سیاست میں قدم رکھا اور قومی اسمبلی کے ممبر بن گئے۔ پاکستان مسلم لیگ نون جوائن کی، اور بہت جلدی ہی اپنی ٹیکنیکل سمجھ بوجھ اور پالیسی پر مبنی بحث کی وجہ سے وہ پارٹی کے دوسرے لیڈروں سے بالکل الگ نظر آنے لگے۔ لوگ انہیں ایک سنجیدہ سیاستدان کے طور پر پہچاننے لگے۔ ٹھیک ہے، تو پارلیمنٹ میں اپنی جگہ تو انہوں نے بنا لی، اب وقت تھا بڑی ذمہ داریاں سنبھالنے کا، اور ان کا یہ سفر انہیں اہم وزارتوں سے ہوتا ہوا ملک کے سب سے بڑے عہدے یعنی وزارت عظمیٰ تک لے گیا۔ انہوں نے منسٹری آف کامرس اور خاص طور پر منسٹری آف پیٹرولیم جیسی بڑی ذمہ داریاں سنبھالیں، اور بطور پیٹرولیم منسٹر ان کا سامنا ہوا ملک کے ایک بہت بڑے چیلنج سے، اور وہ تھا توانائی کا بحران۔ یاد ہے وہ دور جب گھنٹوں کی لوڈ شیڈنگ نے عوام اور انڈسٹری دونوں کا برا حال کیا ہوا تھا؟ بس اس مسئلے کا حل ڈھونڈنا ان کی سب سے بڑی ترجیح بن گئی۔ تو یہاں ایک بہت اہم سوال اٹھتا ہے، ایک وزیر جو توانائی کے مسائل حل کرنے میں لگا ہوا تھا، وہ اچانک ملک کے سب سے طاقتور عہدے یعنی وزیر اعظم کی کرسی تک پہنچا کیسے؟ اس کا جواب چھپا ہے 2017 کے ایک بہت بڑے سیاسی بھوچال میں، جب سپریم کورٹ نے اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف کو نااہل قرار دے دیا، تو ان کی پارٹی نے اس مشکل وقت میں ملک کی باغ ڈور سنبھالنے کے لیے شاہد خاقان عباسی کو چنا۔ اور بس اسی طرح اگست 2017 میں ایک بحران کے بیچوں بیچ انہوں نے پاکستان کے وزیر اعظم کا حلف اٹھایا۔ لیکن یہاں ایک بات اہم تھی، ان کے پاس حکومت چلانے کے لیے صرف 10 مہینے تھے۔ مئی 2018 میں حکومت کی مدت ختم ہو رہی تھی۔ تو سوال پھر وہی ہے کہ اتنے مختصر سے وقت میں انہوں نے کیا کیا؟ آئیے ان کے دور حکومت کے کچھ اہم کاموں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ دیکھیں، ان کی وزارت عظمیٰ کے کاموں کو ہم موٹے طور پر 2 بڑے حصوں میں بانٹ سکتے ہیں۔ پہلا، توانائی کے شعبے میں جو کام آگے بڑھا، اور دوسرا، جمہوری عمل کو جاری رکھنا۔ تو انہوں نے سمجھے 2 محاذوں پر کام کیا۔ ایک طرف تو توانائی کے بحران سے نمٹنے کے لیے LNG کی درآمد جیسے بڑے منصوبوں کو اور تیز کیا، اور دوسری طرف جو شاید اس سے بھی زیادہ اہم کام تھا، انہوں نے پاکستان کی سیاسی تاریخ کو دیکھتے ہوئے اس بات کو یقینی بنایا کہ حکومت اپنی مدت پوری کرے اور اقتدار پرامن طریقے سے الیکشن کے ذریعے منتقل ہو۔ اچھا، تو وزارت عظمیٰ تو ختم ہو گئی، لیکن ان کا سیاسی سفر یہاں رکا نہیں۔ تو اقتدار سے ہٹنے کے بعد ان کا کردار کیا رہا اور ان کی سیاسی شخصیت کی اصل پہچان کیا ہے؟ آئیے یہ بھی دیکھتے ہیں۔ 2018 میں حکومت ختم ہونے کے بعد وہ اپوزیشن کا ایک بہت اہم حصہ بن گئے، اور وہ مسلسل ایک بات پر زور دیتے رہے کہ ملک کے سارے فیصلے پارلیمنٹ کے اندر ہونے چاہیے، باہر نہیں۔ اپنے اسی اصولی موقف کی وجہ سے انہیں اکثر ایک مضبوط آواز سمجھا جاتا تھا۔ ان کی شخصیت میں ان کی تعلیم کی جھلک بالکل صاف نظر آتی ہے۔
وہ اپنی شائستہ طبیعت کے لیے اور معاملات کو ٹیکنیکل نظر سے دیکھنے کے لیے جانے جاتے ہیں۔ مطلب جذباتی نعروں کے بجائے وہ پالیسی اور فیکٹس اینڈ فگرز کی زبان میں بات کرنا پسند کرتے ہیں، اور شاید اسی وجہ سے ان کا سیاسی انداز عام طور پر تنازعات سے دور ہی رہا۔ ان کے دور کو شاید اس ایک جملے سے بہتر بیان نہیں کیا جا سکتا کہ ان کا دور حکومت مختصر تو تھا مگر گورننس کے لحاظ سے بہت اہم تھا، اور یہ جملہ اسی بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ انہوں نے ایک مشکل وقت میں سسٹم کو چلنے دیا اور جمہوری تسلسل کو ٹوٹنے سے بچایا۔ اور یہاں ہم ایک سوال چھوڑے جاتے ہیں جس پر سوچا جا سکتا ہے، کیا صرف 10 مہینوں کی حکومت بھی کسی رہنما کو تاریخ میں ایک پائیدار ورثہ چھوڑنے کا موقع دے سکتی ہے؟ اس پر ضرور سوچیے گا۔ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کا شکریہ۔